مسلسل خود کو رسیوں سے چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، جس کی وجہ سے اس کے ہاتھوں اور کلائیوں پہ گہرے زخم پڑ گئے تھے، لیکن اس نے اپنی کوشش ترک نہیں کی تھی۔ یا اللہ میری مدد کر! اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ نڈر اور زندہ دل لڑکی اس وقت صرف اپنی ماں کا سوچتے ہوئے رو دی تھی۔ اس کے منہ پہ ٹیپ تھی، وہ چلا بھی نہیں سکتی تھی کہ کسی کو مدد کے لیے پکار دی، بس وہ اپنے اللہ کو ہی یاد کر رہی تھی۔ ہاشمی ہاؤس اس وقت چکا چوند روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ مہمانوں کی آمد و رفت شروع ہو چکی تھی۔ ہر طرف رنگ و بو کا سیلاب آمد آیا تھا، اور یہ خوشیاں کیوں نہ ہوتی۔ ہاشمی صاحب کی لاڈلی نواسی کی آج شادی تھی۔ سبھی کے چہرے پر اندرونی خوشی سے کھل اٹھے تھے۔ برسوں بعد ہاشمی ہاؤس میں خوشیوں کا سما تھا۔ نیسا بیگم آج بہت خوش تھی۔ فائنلی ان کے دل کا ارمان پورا ہو رہا تھا۔ نیسا آپی، نبیلہ آپا کا فون آیا تھا، وہ بارات لے کر نکل آئے ہیں۔ عزا، عزا! نسا بیگم نے بھائی کی بیٹی عزا کو آواز دی، جو حال ہی میں 18 سال کی ہوئی تھی۔ گوری سفید رنگت، ٹھیکے نین نقوش، بھرے بھلے گلابی لب، گلاب سی پنکھڑی اسے تراشے، لبوں کے پاس ایک سیاہ تل اس کی معصومیت کو چار چاند لگاتا تھا۔ اس وقت سفید رنگ کے کامدار لہنگے میں وہ آسمان سے اتری ہوئی پری ہی لگ رہی تھی۔ ماتھے پہ ٹیکا لگائے، وہ بالوں کی ایک طرف چوٹی بنائے، سر پہ نیٹ کا دوپٹہ نفاست سے لیے فوراً نسا کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آج تو میری عزا بالکل پریوں جیسی لگ رہی ہے۔ نسا بیگم نے اس کا صدقہ اتارا۔ پھوپھو، آپ کے لیے تم ہے ہی پری۔ عزا نے پھر سے اپنی مسکان کی چھپ دکھائی۔ عزا نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ بیٹا، عزا دیکھو حیا تیار ہوئی، بارات بس آنے والی ہے، ہر کام وقت پہ ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ نسا بیگم کی بات پہ عزا سر اسبات میں ہلاتی حیا کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ آپی، آپ کو نہیں لگتا کہ حیا کے بابا کو بلا لینا چاہیے تھا؟ جو بھی ہے، آخر وہ باپ ہے حیا کے، ان کا حق ہے۔ کوئی حق نہیں اس شخص کا میری بچی سے۔ نسا بیگم کو غصہ آنے لگا۔ سارے حق ختم ہو چکے ہیں اس شخص کے جب اس کے گھر سے نیسا ہاشمی نکلی تھی۔ ان کا لہجہ روند گیا، لیکن لہجہ مضبوط تھا۔ اچھا، اداس نہ ہو، میں بھی کیا آج کے دن یہ بات چھیڑ بیٹھی۔ آپ اندر چلے نا، مہمان آ رہے ہیں۔ یہ دانیال کیوں نہیں آیا ابھی تک؟ نسا بیگم نے اندر کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے اپنی چھوٹی بہن عالیہ سے اس کے شوہر کی بابت دریافت کیا۔ آپ ہی کہا تھا جلدی آئیے گا، اور انہوں نے کہا بھی تھا کہ جلدی آئیں گے، پھر پتہ نہیں کہاں رہ گئے ہیں۔ عالیہ پرسوچ انداز میں بولی، شادی والا گھر ہے، اس سے یہاں ہونا چاہیے تھا۔ نسا بیگم دھیما سا کہتی ماما مہمانوں کی جانب بڑھ گئی، جبکہ عالیہ پھر سے دانیال کو فون میں آنے لگی۔ کال جا رہی تھی، لیکن کال پک نہیں کی جا رہی تھی۔ یا اللہ، یہ حیا بھی کہاں رہ گئی ہے؟ انہوں نے تو کہا تھا جلدی آ جائے گی، اور وہ ابھی تک نہیں آئی۔ پھپھو کو پتہ چلا تو وہ بہت ناراض ہوں گی۔ اف، اب میں کیا کریں؟ عزا وہیں بیٹھی حیا کو کال ملا رہی تھی، لیکن اس کا موبائل بند تھا۔ اب عزا کو سچ میں پریشانی نے آن گھیرا تھا، کیونکہ عزا نے ہی تو اس کے اچانک کہیں جانے کی بات کو سب سے پوشیدہ رکھا تھا۔ دروازے میں دستک ہوئی تو عزا کے ہاتھ پاؤں پھولے۔ حیا، عزا، دروازہ کھولو! نسا بیگم کی آواز سنتے عزا کی آنکھیں پانیوں سے لباب لب بھر گئی۔ عزا، حیا! دروازہ مسلسل بج رہا تھا۔ مجبوراً عزا نے دروازہ کھولا تو سامنے نسا بیگم اور عالیہ آنی کھڑی تھی۔ اتنی دیر لگا دی دروازہ کھولنے میں، کہاں ہے حیا؟ تیار نہیں ہوئی کیا؟ نسا بیگم نے باتھ روم کی طرف جاتے عجلت میں پوچھا۔ حیا کہاں ہے عزا؟ حیا کو وہاں نہ پا کر نسا بیگم اس کی طرف مڑی۔ عزا کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگی۔ کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ عالیہ نے پریشانی سے اپنے ساتھ لگایا۔ وہ حیا بھی، عزا نے کہا ہی نہیں جا رہا تھا۔ کہاں ہے حیا؟ نسا بیگم کو کچھ غلط ہونے کا احساس جاگا۔ ڈی ایس پی، اگر اس لڑکی کی خیر چاہتے ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ اور مجھے جانے دو، ورنہ اس لڑکی کی موت تمہارے ہاتھ ہوگی۔ وہ بدمعاش گھبرایا ہوا تھا۔ اس کی چاقو کی نوک پہ ایک معصوم بچی تھی۔ گھبرانے کے باوجود وہ پیچھے نہیں ہو رہا تھا۔ شازل کو اپنی گن نیچے پھینکنی پڑی اور ہاتھ اوپر کیے۔ وہ جانتا تھا سامنے کھڑا شخص بے حس انسان ہے، لیکن شازل اسے زندہ یا مردہ پکڑتا تو پکڑ لیتا، لیکن کسی کی جان کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ اب پیچھے ہو جاؤ۔ اگلا آرڈر جاری ہوا۔ یہ ایک پلازا تھا جہاں اچانک ہی دو ڈاکوؤں نے گن پوائنٹ پہ وہاں موجود
لوگوں کو یرغمال بناتے ساری نقدی لوٹی تھی۔ بروقت پولیس کی اطلاع ملی تو ایک ڈاکو کو پولیس نے مار گرایا، جبکہ دوسرے نے وہاں موجود ایک لڑکی کو یرغمال بناتے شاذل کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا۔ اس کے کہنے پہ شاذل 2 قدم پیچھے ہٹا اور اپنے ساتھ 2 پولیس آفیسرز کو بھی پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا، جبکہ شاذل کی باز جیسی نظریں اس شخص کی ہر حرکت کو نوٹ کر رہی تھی۔ ڈی ایس پی، کوئی ہوشیاری نہیں، ورنہ اس لڑکی کو وہ اس لڑکی کو اپنے ساتھ لیے گیٹ کی جانب بڑھا۔ شاذل بھی اس سے کچھ قدم کے فاصلے پہ ساتھ ساتھ تھا۔ وہ لڑکی ڈری سہمی شاذل کو امید بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ شخص اچانک ہی اس لڑکی کو دھکا دیتے ایک گاڑی کی جانب بڑھا کہ شاذل نے جھکتے ہوئے اپنے شوز میں سے چھپائے ہوئے تیز دھار چاقو نکالتے ہی اس شخص کی ٹانگ پہ نشانہ باندھا، جو سیدھا اس کی ٹانگ میں پیوست ہوا۔ اس شخص کی چیخیں نکل گئیں۔ شاذل نے بنا ایک لمحے کی دیر کیے اس شخص تک فوراً پہنچتے اسے زمین پہ الٹا کرتا اپنی حراست میں لیا۔ وہ شخص درد برداشت کرتا مسکرایا۔ کیا ڈی ایس پی، تم تو انکاؤنٹر اسپیشلسٹ ہو، آج اپنے اصول توڑ دیے، آج انکاؤنٹر نہیں کرو گے؟ اس شخص نے شاذل کو اکسایا۔ شاذل نے اسے ایک اسمائل پاس کی جس سے اس کے گال کا گڑھا واضح ہوا۔ اگلے ہی لمحے شاذل نے وہ چاقو اس کی ٹانگ سے نکالتے اس کے بازو میں پیوست کر ڈالا۔ وہ چیختا چلاتا زمین پر پڑا تڑپنے لگا۔ شاذل گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھا۔ ڈی ایس پی شاذل خان کے بارے میں تمہاری انفارمیشن تھوڑی سی خراب نکلی۔ ڈی ایس پی شاذل خان کا جب دماغ گھومتا ہے تو وہ انکاؤنٹر نہیں کرتا، بلکہ سامنے والے کو تڑپا تڑپا کے زندہ رکھتا ہے کہ وہ پھر موت کی بھیک مانگے۔ لیکن ڈی ایس پی اسے ترس نہیں کھاتا، جیسے ابھی تم پہ نہیں کھا رہا۔ اور یہ ڈی ایس پی تمہیں مزید اذیت دینے والا ہے، اسپیشل ٹریٹمنٹ۔ شاذل نے اسے گریبان سے پکڑے غصے سے کھڑا کیا۔ انسپکٹر بلال نے فوراً آگے بڑھ کر اسے اپنی حراست میں لیا۔ پلازا کا بیک حصہ پر یرغمال بنایا گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ڈی ایس پی شاذل خان نے سب کچھ کلیئر کر دیا تھا۔ تھینکس پولیس آفیسر۔ وہ لڑکی شاذل کے پاس آتی تشکرانہ انداز میں بولی۔ شاذل نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تو وہ بھیگی آنکھوں سے مسکرا دی۔ یہ ہے ڈی ایس پی شاذل خان، غصے کا تیز اور خر دماغ۔ ایک بار دماغ گھوم جائے تو جگہ پہ نہیں آتا۔ انکاؤنٹر اسپیشلسٹ کے نام سے جانے جانا یہ شخص انتہا کا ہینڈسم لیکن اتنا ہی ضدی اور پاگل پولیس آفیسر تھا جو کب کیا کر جائے کوئی کچھ نہیں جانتا تھا۔ نیزا، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ نسا بیگم سر پکڑ کے بیٹھ گئیں، جبکہ عالیہ تو بس سن ہی بہ ہو گئی۔ چچی ہم خالہ امی، ہمیں نہیں پتا وہ کہاں گئی ہیں، ہمیں بس اتنا کہا ہم جلدی آ جائیں گے، بہت ضروری کام ہے۔ اور عزا کا رو رو کے برا حال تھا، وہ واقعی میں بہت معصوم تھی، سب پہ آنکھ بند کر کے یقین کرنے والی۔ ایسے میں وہ جو بھی بول رہی تھی سچ ہی کہہ رہی تھی۔ عالیہ نے دھڑکتے دل سے نسا کی جانب دیکھا۔ آپ ہی کہیں وہ اپنے باپ کے پاس؟ نسا نے تڑپ کے عالیہ کو دیکھا۔ ان کے پاس کہنے کو کچھ نہ بچا تھا، بارات آ چکی تھی اور اس وقت نسا بیگم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں خود کو سنوارے۔ عالیہ ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھے باہر نکلی، بارات کا استقبال کیا اور اپنی بڑی بہن نبیلہ کو نسا بیگم کے پاس اندر لے آئی۔ انہیں ساری بات بتاتے وہ خود بھی رو دی۔ وہ بھی انہیں دیکھتی وہیں بیٹھ گئی۔ میں کیا بتاؤں دارم کے بابا کو، وہ ازحد پریشانی ہوئی۔ نسا بیگم نے اپنے آنسو پوچھے، جبکہ عزا ابھی بھی سسکیوں سے رو رہی تھی۔ پورا گھر مہمانوں سے بھرا پڑا ہے، کیا کہیں گے سب کو، کس کو کیا جواب دیں گے؟ عالیہ نے بے بسی سے کہا، بارات آ چکی ہے اور اب تھوڑی دیر بعد نکاح کا۔ حیا کو فون لگاؤ، پوچھو اس سے کہاں ہے وہ۔ نبیلہ نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، نمبر بند ہے اس کا۔ عالیہ سر جھکائے بولی، حد ہے نسا، تمہاری بیٹی تمہاری ناک کے نیچے سے غائب ہو گئی اور تمہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ نبیلہ بیگم غصے سے اٹھی تھی۔ نسا بیگم نے لب بھیجے، اتنے میں اویس صاحب کی آواز پہ وہ تینوں بہنیں چونکی۔ کیا بات ہے، آپ پریشان کیوں ہیں؟ بیوی کا چہرہ دیکھتے وہ ٹھٹکے تھے۔ نبیلہ بیگم نے ایک سرد آہ بھرتے بہن کی جانب دیکھا جس کا سر جھکا ہوا تھا۔ حیا گھر پہ نہیں۔ کیا مطلب گھر پہ نہیں؟ تو کہاں ہے؟ اویس صاحب بھی پریشان ہو گئے۔ عالیہ نے مختصر سب بتا دیا۔ وہ وہیں سر پکڑے کھڑے رہ گئے۔
निसा बेगम ने आगे बढ़ के अवैस साहब के आगे हाथ जोड़े। मुझे माफ कर दे। क्या कर रही हैं निसा बहन आप? इसमें आपका क्या कसूर? आप फिक्र ना करें, मैं पता करवाता हूँ। अल्लाह खैर करे, किसी मुसीबत में ना फंस गई हो। अवैस साहब वो अपनी मर्जी से घर से गई है, हमें मुसीबत में डाल के। फिलहाल इसे छोड़ें और ये सोचें सब मेहमानों को क्या जवाब देंगे। इस लड़की हया ने हमारे सर शर्म से झुका दिया। नबीला बेगम को सख्त गुस्सा आया हुआ था, जिसका वो पूरा इजहार भी कर रही थी। अभी तो मेन मसला निकाह है। आलिया ने धीमी आवाज में कहा। अब हया नहीं तो निकाह कैसे हो सकता है? अवैस साहब ने सोचते हुए सामने देखा। एक नजर निसा को देखते दूसरी नजर इज्जा पे उठी, जो आंसू बहाती इस वक्त अवैस साहब को एक नई सोच से हमकार कर गई। निसा बहन, अगर मैं हया की जगह इज्जा का हाथ मांगू अपने दारिम के लिए, तो क्या आप देंगी? अवैस साहब ने बहुत मान से पूछा। निसा बेगम ने सख्ती से आंखें मीच के खोली। इज्जा का तो सांस ही हलक में अटक सा गया। वो रोना भूल के निसा को देखने लगी। निसा बेगम ने लम्हे के 1000वें हिस्से में ये फैसला लिया था और अवैस साहब को सर असबाब हिलाते अपनी हामी दी था। इज्जा को तो वो हाल था, काटो तो बदन में लहू नहीं। नबीला बेगम ने भी गहरा सांस भरा और शौहर को देखा। एक बार दाराम से भी पूछ ले, क्या हमने इज्जा से पूछा? अवैस साहब ने उल्टा इनसे सवाल किया। अगर दाराम से पूछना है तो उसूलन हमें पहले इज्जा से पूछना चाहिए था। अगर वो अपनी माँ की इज्जत की खातिर सर झुका सकती है तो दाराम क्यों नहीं? अवैस साहब की बात पे नबीला बेगम चुप हो गई। निसा बहन, आप इज़ा बेटी को तैयार करें, मैं मौलवी साहब को लेकर आता हूँ। अवैस साहब बहुत नरमी से कहते बाहर निकले। निसा बेगम की आंखों में ढेरों आंसू थे। इज़ा इनकी सगी बेटी नहीं थी, इनकी छोटी बहन की बेटी थी, जिसे उन्होंने माँ बाप बन के पाला। कभी हया और इज़ा में फर्क ना किया। निसा बेगम ने इसके आगे हाथ जोड़े तो इज़ा ने तड़प के इनके हाथों पे अपने नाजुक कांपते हाथ रखे, इनके हाथों को चूमा। खालम्मा, आपके लिए तो हमारी जान भी कुर्बान। आप हुक्म करें, इज़ा अपनी जान भी दे दे। इज़ा ने अपने आंसू जब्त करते निसा बेगम का सर फर्श से ऊंचा कर दिया। उन्होंने आगे बढ़कर इसे अपने गले लगाया और वो घूंघट जो हया के लिए था इज़ा पे उड़ा दिया। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अवैस साहब मौलवी साहब को लिए अंदर आए। दयाम से उन्होंने क्या कहा क्या नहीं, नबीला बेगम नहीं जानती थी, लेकिन इतना जानती थी दारिम को इस निकाह के बाद संभलना सबसे मुश्किल काम था। परवेज खान को अंदर आता देख के वहां मौजूद सभी एक पल को मायूम हुए थे। अपनी अपनी जगह से उठ खड़े हुए। मशहूर बिजनेसमैन परवेज खान आंखों में ग्लासेस लगे, चेहरे पे दाढ़ी, थ्री पीस सूट में वो अंदर दाखिल होते आगे से कोट के 2 बटन खोल गए। एक दिल फरेब स्माइल के साथ वहां मौजूद सबको देखा और बैठने का इशारा किया और खुद सरबराही कुर्सी पे विराजमान हुए। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग थी। मीटिंग के दौरान परवेज खान खामोश ही रहे। ज्यादातर मीटिंग इनके बड़े भाई हम्माद खान अटेंड किया करते थे, लेकिन वो इन दिनों आउट ऑफ कंट्री थे, इसलिए इनकी जगह परवेज खान को संभालना पड़ रही थी। मीटिंग में कुछ पॉइंट्स मजीद डिस्कस हुए। तभी अपने मोबाइल पे एक कॉल सुनते परवेज खान ने मीटिंग खत्म करते वहां से फौरन निकलने की। वो उजलत में निकले थे। मिस मेहरीन बस इन्हें जाता देखती रह गई थी। मिस मेहरीन वो वाहिद एम्प्लॉय थी इसकी कंपनी की जो बरसों से इनके साथ थी और दिल ही दिल में परवेज खान को चाहती थी। इनकी चाहत की ऐसी आसीर हुई कि किसी और से शादी ही ना कर सकी। आज भी इनके इश्क में गिरफ्तार थी और परवेज खान इन्हें एक नज़र उठा के ना देखते। जब भी बात करते एक एम्प्लॉय की हैसियत से, एक दोस्त की हैसियत से करते और मिस मेहरीन इसी में ही खुश आ जाती थी। अभी भी वो इनके जाने पर सर्द आ बन के रह गई। इस इश्क ने किया हमको निकम्मा, वरना आदमी हम भी बड़े काम के थे। रिजा अशरफ हाशमी बिन्त अशरफ हाशमी, आपका निकाह दारिम अवैस शाह वलिद अवैस शाह से 10 लाख सिक्का राजुल वक्त तय पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? अजरा के सर पे लाल रंग का बड़ा सा घूंघट था। निसा बेगम ने इसका हाथ थामा। वो कांप रही थी। कबूल है, बमुश्किल हलक से आवाज निकली। मौलवी साहब ने दोबारा पूछा। अब के बार आंसू थम गए थे। कबूल है, आवाज में कपकपाहट भी रुकी थी। कबूल है, आखिरी बार कहते ही इसने सख्ती से आंखें बेची। आज इसे शिद्दत से अपने माँ बाप की याद आई थी। काश वो जिंदा होते तो। मौलवी साहब बाहर जा चुके थे। कुछ ही देर में दुआ के लिए सबके हाथ बुलंद हुए। जिंदगी आज ये किस मोड़ पे ले आई है? तेरे होते हुए मेरे लिए तन्हाई है।
حیا کو یاد کرتی وہ سسکی تھی، جتنے ارمان تھے دل کے وہ سب ادھورے ہی ہیں۔ مبارک ہو، سب نے ایک دوسرے کو گلے سے لگایا۔ کون سا جرم تھا جس کی یہ سزا پائی ہے؟ رضا کو نسا بیگم نے گلے لگایا تو نبیلہ بیگم بھی ہنس پہنچتی اسے گلے سے لگا لی۔ آنکھوں میں آنسو کا طوفان رہ گیا، پورے ہوئے خواب میرے کہ ارمان رہ گیا۔ دروازہ کھلا تھا، رسیوں سے جکڑی اس معصوم لڑکی نے آنے والے کو دیکھا تو آنکھیں شدید حیرت سے پھٹی رہ گئی۔ سامنے والے کی نظروں میں شیطانی چمک اور جیت کسی سرشاری تھی۔ حیا کا دل چاہا اس شخص کو جان سے مار ڈالے۔ اس نے اپنی آنکھوں پہ یقین نہ آیا کہ اس کے اپنے ہی اس پہ کاری وار کے کریں گے۔ کیا ہوا؟ اتنا حیران کیوں ہو رہی ہو؟ میرے علاوہ کسی اور کو ایکسپٹ کر رہی تھی کیا؟ وہ شخص گھٹنوں کے بل بیٹھا حیا سے پوچھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بالوں کی آئی لٹ کو کان کے پیچھے اڑسا۔ حیا چھٹکے سے رخ پھیر گئی۔ اسے اس شخص سے سخت گھن آ رہی تھی۔ اف، تمہارا یہی ایٹیٹیوڈ تو مجھے پسند ہے جانے من۔ تم نہیں سمجھ سکتی اپنے اس عاشق کو۔ اس شخص نے آنکھیں بند کر کے مسکراتے کہا۔ حیا کا جی چاہا اس کے چہرے پہ تھوک دے۔ کاش اس کے منہ پہ ٹیپ نہ لگی ہوتی تو وہ یہ بھی کر گزرتی۔ منع کیا تھا شادی مت کرو، انکار کر دو، لیکن تم نہیں مانی۔ اچانک سے وحشیانہ انداز سے حیا کے بالوں کو دوپٹے سے ہی جکڑا تھا کہ درد سے حیا کے سر میں شدید ٹیس اٹھی۔ لیکن تم نہیں مانی۔ اگر مان جاتی تو آج یہ سب نہ کرنا پڑتا مجھے۔ خیر اب تو کچھ نہیں ہو سکتا سوائے ہمارے نکاح کے۔ وہ شاطر انسان حیا کا سانس روک گیا تھا۔ اس کی پلاننگ سنتی حیا کا دماغ سن پڑا۔ کوئی اس حد تک بھی گر سکتا تھا۔ حیا سوچتی رہ گئی۔ اوہ کیا مسئلہ ہے یہ؟ جیپ ایک دم سے رکی تو شازن کا دماغ گھما۔ حوالدار بٹ صاحب یکدم پریشان ہو گئے۔ سر میں دیکھتا ہوں۔ تم کیا دیکھو گے؟ یہ ڈرائیور کا کام ہے، چیک کرو جا کے۔ شازن نے ارد گرد کے ایریا پہ نگاہ دوڑائی۔ وہ ایریا کافی سنسان تھا۔ موبائل ہاتھ میں تھامے وہ سب جگہ پہ نظر رکھے ہوئے تھا۔ ڈرائیور اور بٹ صاحب دونوں ہی گاڑی کو چیک کر رہے تھے۔ وہ دونوں ہی سہمے ہوئے تھے۔ شازن غصے کا انتہائی تیز تھا۔ رات کو وہ اکثر گشت پہ نکلتا تھا اور ساتھ میں ان دونوں کی سختی بھی آ جاتی تھی۔ اب بھی وہ دونوں جو گھر جانا چاہتے تھے شازن کی گشت میں اس کے ساتھ ساتھ تھے کہ اچانک سے پولیس جیپ خراب ہو گئی جس میں شازن کا میٹر گھوما تھا۔ موبائل جیکٹ کی جیب میں ڈالے گن کو چیک کرتے وہ نیچے اترا۔ اسے لے کے جاؤ میکینک کے پاس اور اس طرح ٹھیک کروانا کہ دوبارہ نہ ٹھیک کروانی پڑے، ورنہ تم دونوں کی مرمت میں بہت اچھے سے کروں گا۔ شازن انہیں وارن کرتا رخ موڑ گیا۔ سر آپ کیسے جائیں گے؟ بٹ صاحب نے پریشانی سے پوچھا۔ میرے لیے تمہیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، بیوی رہی ہو میری، نکلو اس کھٹارہ کو لے کر۔ شازن کے ماتھے پہ بلوں کا جال تھا۔ وہ چاہا کہ بھی یہ نہ پوچھ سکے کہ گاڑی نہیں چل رہی تو میکینک کے پاس کیسے لے جائیں گے، لیکن وہ خاموش رہے۔ وہ شازن کو مزید چھیڑنے کے اپنے لیے مسئلے نہیں پیدا کر سکتے تھے۔ جان چھوٹ رہی تھی، وہ اسی میں خوش ہو گئے تھے۔ موبائل ہاتھ میں تھامے وہ یوز کرتا آگے بڑھ رہا تھا۔ روڈ پہ ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھا۔ وہ چلتا ہوا کافی آگے نکل آیا تھا۔ وہ پیدل چلتا اب گھر کی راہ پہ گامزن تھا جہاں اس کی چند جان اس کی والدہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ موبائل پہ وہ اپنی اکلوتی بہن سے میسج پہ بات کر رہا تھا۔ اس کا دھیان مکمل موبائل پہ تھا۔ وہ مسکرائے جا رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ بہت ہی خوبصورت تھی جو صرف اس کے اپنوں کے لیے ہی ہوتی تھی کہ اسی لمحے کوئی آ کے بری طرح سے ٹکرایا تھا۔ موبائل شازن کے ہاتھ سے اچھلتا ہوا دور جا گرا تھا۔ وہ اسے پکڑتا لیکن سامنے ٹکرانے والی لڑکی اس سے ٹکرا کے واپس پیچھے کی طرف گرنے لگی تھی۔ موبائل کو چھوڑے وہ آگے کی طرف جھکتا، اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے تھام گیا۔ وہ لڑکی آنکھیں میچے شازن کے سینے پہ دونوں ہاتھ رکھے پیچھے کی طرف جھکی گہرے سانس بھر رہی تھی۔ رخصتی کا وقت ہو چکا تھا۔ سب کی دعا میں عزت دارام کے سنگ رخصت ہو رہی تھی۔ نسا بیگم کی گلے لگتی وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ اس کا گھونگھٹ نہ ہٹایا گیا۔ لوگوں نے چہ ہوگیاں کی لیکن وہ اویس صاحب کی بارعب شخصیت اور اونچا نام ہونے کی وجہ سے کسی کی جرأت نہ ہو سکی کہ وہ منہ پہ کچھ بولتا۔ اویس بھائی مجھے ایزا حیا سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ آپ جانتے ہیں ابھی یہ بہت چھوٹی ہے، آپ سنبھال لیجیے گا۔ نسا بیگم کا دل حیا کے لیے انتہائی پریشان تھا لیکن دارام کا سپاٹ اور سر انداز دیکھ کے وہ عزم ازرا کے لیے بھی بہت فکر مند تھی۔ اویس صاحب نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ بے فکر ہو نسا بہن، ازرا مجھے بھی بہت عزیز ہے۔ بیٹی بنا کے لے جا رہا ہوں، بیٹیوں کی طرح ہی رکھوں گا۔
انہوں نے ان کی تسلی کروائی تو وہ اسباب میں سر ہلاتے پیچھے ہٹی۔ دلہا دلہن کی گاڑی جا چکی تھی۔ اویس صاحب اور نبیلہ بیگم بھی اپنی گاڑی کی جانب بڑھے۔ عالیہ نے نسا بیگم کو گلے سے لگایا۔ اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ انسان رشتے زمین پہ جوڑتا ہے لیکن آنسو پہ بیٹھا سب کا رب، وہ تو سب کا رشتے سب کے جوڑ پہلے سے بنا کے دنیا میں بھیجتا ہے۔ انسان تو بس وہی کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ نے چاہا تو ایک پتہ بھی نکل سکتا ہے۔ قدرت ہمیشہ خود کو منواتی ہے۔ وہ اس کے فون پہ بات کرنے کے دوران بمشکل رستیوں سے خود کو چھڑوا پائی۔ وہ فون پہ کسی کو نکاح کے لیے مولوی اور گواہوں کا بندوبست کرنے کو کہہ رہا تھا اور ایڈریس سمجھا رہا تھا۔ حیا کی طرف اس کی پیٹھ تھی۔ حیا نے ارد گرد نگاہ دوڑائی اور اسے ایک بہت بڑا ڈنڈا نظر آیا۔ بنا ایک لمحے کی دیری کیے اس کی جانب بڑھتے وہ ڈنڈا اٹھایا اور پلٹی۔ اتنے میں وہ شخص بھی حیا کی جانب مڑ چکا تھا۔ حیا کو سامنے کھڑا دیکھ کے ایک پل کو وہ ٹھٹکا لیکن اگلے ہی پل مسکرا دیا۔ اوہ حیا ڈارلنگ، مجھ پہ اٹیک کرنے والی ہے؟ موبائل بند کرتا پینٹ کی پاکٹ میں رکھا حیا کی گرفت اس ڈنڈے پہ مضبوط ہو گئی۔ اگر ایک قدم بھی آگے بڑھے تو اچھا نہیں ہوگا، حیا نے جبڑے بھیجتے ہوئے کہا۔ حیا اپنی انرجی ویسٹ مت کرو ڈارلنگ، تم جانتی ہو تم نازک سی لڑکی میرا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ شرافت سے اسے پھینکو اور میرے پاس آ جاؤ۔ ویسے بھی اب گھر والے تو تمہیں اپنائیں گے نہیں، ایسے میں تمہیں سہارے کی تو ضرورت پڑے گی نا۔ کم آن، میرے پاس آؤ۔ وہ شخص دھیرے دھیرے قدم بقدم اٹھاتا حیا کی طرف پیش قدمی کرنے لگا۔ حیا نے پورا زور لگاتے اس ڈنڈے سے اس شخص کے سر پہ وار کیا کہ وہ لڑکھڑاتا ہوا دور جا گرا۔ اس پوری دنیا میں تم آخری انسان بھی بچے تو حیا تم پہ تھوکے گی بھی نہیں۔ حیا نے وہ ڈنڈا وہیں پھینکا اور ایک حقارت بھری نظر اس شخص کو دیکھا جو اپنا سر پکڑے دیوار کے سہارے بیٹھا تھا۔ اس کے سر سے اب خون بہہ رہا تھا لیکن حیا بنا اس کی پرواہ کیے وہاں سے باہر بھاگی۔ اسے راستوں کا علم نہ تھا، وہ اس جگہ سے بالکل انجان تھی لیکن اسے وہاں سے کچھ بھی کر کے نکلنا تھا۔ بھاری بھرکم لہنگا سنبھالتے وہ بھاگتی بری طرح ٹھٹکی۔ سامنے دو آباش لڑکے اسی طرف آ رہے تھے۔ پوری سڑک سنسان تھی۔ حیا کے قدم تھمے۔ ان لڑکوں کی بھی نظر اس پہ پڑ چکی تھی۔ اوہ یار، وہ دیکھ چکنی چمیلی، اف، پوری کی پوری سجی ہے، پکڑ اسے۔ وہ آپس سے بولتے حیا کی جانب لپکے۔ حیا واپس پیچھے کی طرف مڑتے بھاگی۔ بے اختیار آنکھوں سے آنسو بہے۔ وہ بہادر تھی، اپنی زندگی میں کبھی ہار ماننا نہیں سیکھا تھا اس نے، لیکن رات کے اس اندھیرے نے اس کی ہمت توڑنی شروع کر دی تھی۔ 14ویں کی چاند نے اس اندھیرے میں اس کا خوب ساتھ دیا تھا جو اس کے ساتھ ہی سفر کر رہا تھا۔ بھاگتے ہوئے ایک نظر پیچھے مڑ کے دیکھا، وہ ابھی بھی پیچھا کر رہے تھے۔ حیا نے جیسے ہی گردن واپس آگے کی کسی فوارے کے ساتھ اس کا سر لگا تھا کہ اسے اپنے ارد گرد سب کچھ گھومتا دکھائی دیا۔ وہ زور سے ٹکر لگنے سے چکراتے سر کے ساتھ پیچھے کو گرنے لگی تھی کہ مقابل نے اس کی کمر پہ بازو حائل کے اسے گرنے سے بچا لیا۔ حیا نے اپنی آنکھیں چھٹ سے میچی تھی لیکن خود کو ہوا میں معلق پاتے وہ دھیرے سے آنکھیں کھول گئی۔ سامنے موجود ہستی کو دیکھ کے وہ میسمرائز ہوئی۔ نیلی آنکھوں کے گہرے سمندر میں حیا نے خود کو ڈوبتا ہوا محسوس کیا۔ کچی آنکھوں والا بلّا، بے اختیار اس کے لبوں سے ادا ہوئے الفاظ پہ شاذل بری طرح چونکا اور جھٹکے سے سیدھا کرتے چھوڑا۔ واٹ ربش! وہ دھاڑا کے اس کی دھاڑ سنتے وہ لڑکے دور سے ہی اسے دیکھتے وہیں تھم گئے تھے۔ بھاگ، یہ پولیس والا ہے، ایک نے دوسرے سے کہتے وہاں سے الٹے قدم لیے۔ شاذل نے پولیس یونیفارم پہ بلیک جیکٹ پہن رکھی تھی جو حیا تو دیکھ پائی لیکن وہ لڑکے دیکھ کے بھاگے تھے۔ شاذل اسے نظر انداز کرتا اپنا موبائل اٹھاتے اسے دیکھنے لگا جو ٹوٹ کے کرچی کرچی ہو گیا تھا۔ حیا نے پیچھے مڑ کے دیکھا، وہاں اب کوئی نہ تھا۔ اندھی ہو کیا؟ دکھائی نہیں دیتا؟ چلنے کی تمیز نہیں؟ شاذل موبائل کی ستیہ ناسی دیکھتا بری طرح بھڑکتے اس کے پاس آیا تو وہ سہم کے ایک قدم پیچھے ہٹی۔ یکایک شاذل کی نظر اس کی ہولی پہ جا ٹھہری تو وہ اس بار بری طرح چونکا۔ دارم بیٹا رکے، میری بات تو سنیں، اویس صاحب نے اسے پکارا جو غصے سے حویلی کے اندر قدم رکھتا۔ عذرا گھونگھٹ نکالی کھڑی تھی، اسے پیچھے ہی چھوڑ گیا تھا۔ نبیلہ بیگم نے دھکی نظروں سے شوہر کو دیکھا اور عذرا کو تھامے اندر کی جانب بڑھی۔ دارم کے غصے سے ویسے ہی سب خائف رہتے تھے اور آج تو وہ عام دنوں میں زیادہ غصے میں دکھائی دیا۔ وہ جو سب وقت میں ایک لفظ نہیں بولا تھا اب گھر کے آگے آتے آتش فشاں کی طرح پھٹنے والا تھا۔ نبیلہ بیگم عزا کو دارم کے کمرے میں لے جاتے اسے دھیرے سے بٹھاتی خود بہت ہی پریشان تھی۔ بڑی خالہ، عزا نے گھبراتے ہوئے نبیلہ بیگم کا ہاتھ تھاما تو وہ رکی۔ اس چھوٹی سی پیاری سی لڑکی کو دیکھا جو سمپل سی بلو میکسی میں
میک اپ کیے, لائٹ سی جویلری پہنے اس وقت غضب ڈال رہی تھی. اس پہ اس کی معصوم سی آنکھوں کا ڈر نبیلہ بیگم نے بے اختیار سے گلے سے لگا لیا. پلیز ہمیں اکیلا چھوڑ کے مت جائیں, ہمیں ڈر لگ رہا ہے. ایزا ان کا نرم انداز محسوس کرتی آنکھوں میں آمد آنے والے آنسو کو پس سے پش ڈالتی فوراً دل کی بات زبان پہ لے آئی. ڈرو مت, انہوں نے بہت نرمی اور پیار بھرے لہجے میں کہا. جو بیٹیاں ماں باپ کی عزت کی خاطر خود کو قربان کر دیتی ہیں, اللہ ان کے ساتھ کبھی کچھ برا نہیں ہونے دیتا. اور ادھر دیکھو, ایزا میری طرف. ایزا کا جھکا سر اٹھایا. جس طرح آپ کو یہ رشتہ قبول کرنے میں وقت لگے گا, اسی طرح دارب بھی وقت کے ساتھ اس رشتے کو قبول کر لیں گے. بس آپ نے ہمت نہیں ہارنی میرا بچہ. نبیلہ بیگم اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتے اٹھی. میں آپ کے لیے جوس بھجواتی ہوں, آپ ریسٹ کریں. نبیلہ بیگم اس کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرتی باہر آ گئی. دونوں باپ بیٹے اس وقت اسٹڈی روم میں تھے. حویلی میں کئی مہمان تھے جو بہت قریبی تھے. باقی ملازم تھے جن کے سب کے سامنے دارب کچھ نہ بولا, لیکن اب وہ اسٹڈی روم میں اپنا غصہ اتار رہا تھا. نبیلہ بیگم گہرا سانس خارج کرتی اسٹڈی روم کی جانب بڑھی. آپ ہی, آپ رو کیوں نہیں ہیں؟ ہیزل اپنی ہیزل آنکھوں سے شہلا کو روتا دیکھ کر مزید الجھی. تو کیا کروں, کل مارچ چلے جائیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, اور اپنی کزن سے شادی کر لیں گے. میرا کیا ہوگا؟ دنیا سچ کہتی ہے, جس کے ماں باپ مر جاتے ہیں ان کا پھر کوئی نہیں ہوتا. ٹشو سے آنسو پوچھتے اس وقت ہیزل کو اپنی بہن پہ رہ رہ کے غصہ آ رہا تھا, جو کتنے عرصے سے خاموشی سے ایک شخص سے محبت کی جا رہی تھی اور اسے بتانے کے بجائے اس کی جانب پہ بیٹھی آنسو بہا رہی تھی. حد ہے یار آپ ہی, اگر محبت کی ہے تو ڈنگے کی چوٹ پہ کرنی تھی نا, نڈر ہو کے مقابلہ کرتی. کمزوروں کی طرح آنسو بہا رہی ہے, اتنے چھوٹے دل کی ہو. آپ کو ڈاکٹر کس نے بنا دیا؟ ایزل نے تعصب سے کہا. جب تمہیں کسی سے محبت ہوگی نا تب پوچھوں گی. سو سو کرتی اس کی ناک بھی لال ہو رہی تھی. محبت؟ ہیزل کا محبت سے کیا لینا دینا, یہ فضول کام آپ ڈاکٹرز لوگ ہی کرتے ہیں. خیر یار, آپ اپنے آنسو تو پوچھیں, کرتے ہیں کچھ. ہیزل کا شیطانی دماغ الرٹ ہوا. فوراً اپنی بیسٹی ریچ کو کال ملائی, جو پہلی رنگ میں ہی اٹھا لی گئی. اسے ملنے کے لیے بلال ہاسپٹل بلایا اور کال کاٹتی ایک نظر مڑ کے اپنی معصوم بہن کو دیکھتے سر نفی میں ہلایا اور باہر کی جانب بڑھ گئی. چلنے کی تمیز نہیں تمہیں؟ شاذل اس لڑکی کو سر سے پاؤں تک گہری نظروں سے دیکھتا غصے سے بولا. چل نہیں رہی تھی, بھاگ رہی تھی. حیا نے تصحیح کی. اور آ کے مجھ سے ہی ٹکرانا تھا. اب کے بار وہ 2 قدم مزید قریب ہوا. حیا کی نظر اس کے پولیس یونیفارم میں پڑی. تم پولیس والے ہو؟ حیا کو جیسے دنیا جہاں کی خوشی مل گئی. شاذل نے تیکھی نظروں سے اس لڑکی کے چہرے کی جانب دیکھا, جس کا چہرہ چاند کی طرح دمک رہا تھا. ولا کی کشش تھی اس کی لڑکی میں. اس پہ اس کی سنہری آنکھوں کی چمک. شاذل نے فوراً اس پہ سے نظریں ہٹائیں. اپنی شادی سے بھاگی ہوگی, اور جس کے لیے بھاگی ہوگی یقیناً وہ دھوکے باز نکلا ہوگا. اب اسی سے بچ کے واپس گھر جانا چاہتی ہو, ہے نا؟ شاذل نے کچھ ہی دیر میں ساری سچویشن سمجھ لی. حیا کے ماتھے پہ ان گنت بل پڑے. واہ, کتنے سمجھدار پولیس آفیسر ہیں آپ. اپنے سینے پہ بازو باندھے حیا دانت کچکچاتے بولی. ہٹو راستے سے, سارا موبائل توڑ دیا, ایڈیٹ. اسے ایک طرف کرتا وہ آگے بڑھتا بڑبڑایا تھا. او ہیلو, رکو. حیا واپس اس کی راہ میں حائل ہوئی اور 2 قدم پیچھے ہوتے اس سے ٹکراتے سے بچی. تم مجھے جانتے نہیں. حیا ہاشمی نام ہے میرا, ایک مشہور جرنلسٹ ہوں. تم مجھے یوں ٹریٹ نہیں کر سکتے. حیا نے اپنا تعارف کروایا تو شاذل نے گہرا سانس خارج کیا. حیا ہاشمی کے نام سے تو وہ بھی واقف تھا, لیکن ملاقات کا شرف آج پہلی بار ہوا تھا. اچھا, پھر تم ہی بتا دو کیسے ٹریٹمنٹ کروں تمہارا. پولیس اسٹیشن لے کے جاؤں, FIR کاٹوں, اور کوئی کیس ڈال دوں؟ اپنی ویسٹ پہ ہاتھ رکھ کے وہ ایک لفظ چباتے ہوئے بولا. ویٹ اے منٹ, تو مجھے گھر چھوڑ دو, تمہاری یہی مہربانی ہوگی مجھ پہ. حیا نے احسان جتلانے والے انداز سے کہا. میں تمہارے باپ کا نوکر نہیں, گھر سے خود بھاگی ہو خود جاؤ, سمجھی؟ شاذل کا دماغ جھٹ سے گھوما. دیکھو انسپیکٹر, DSP شاذل خان. اسے 2 قدم کا فاصلہ بھی مٹاتا اس کے قریب ہوتا اپنا تعارف کروایا. حیا گھبرا کے پیچھے ہٹی. ہاں وہی, میں گھر سے بھاگی نہیں, مجھے کٹ. سر جی. اچانک سے اپنے عقب میں آتی گاڑی رکنے پہ وہ دونوں چونکے. حیا کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے. حوالدار بٹ صاحب اور ڈرائیور پولیس جیپ کے ساتھ وہاں موجود آئے. آ جائیں. جی ٹھیک. بٹ صاحب نیچے اترتے خوشی سے چہکتے, لیکن اگلے ہی پل
एक दुल्हन बनी लड़की को शाहजहां के साथ खड़े देख के बाकी कई अल्फाज मुंह में ही रह गए। सर जी, आपने शादी कर ली, वो भी इतनी जल्दी? बर्ड साहब हैरान होते बोले। शट अप! शाहजहां का दिमाग फिर से शॉर्ट हुआ। बर्ड साहब को एक तरफ करता वो ड्राइवर की जानब बढ़ा। नीचे उतरो। ड्राइवर फौरन हुक्म तामील करता नीचे उतरा। शाहजहां खुद ड्राइविंग सीट पर बैठा और गाड़ी स्टार्ट की। हया फौरन उसकी जानिब लपकी। प्लीज मुझे घर। वो अब की बार मिन्नत भरे लहजे बोली। शाहजहां को इसकी काली आंखों में नमी सी महसूस हुई। सख्ती से आंखें बेचता वो खुद को इस लड़की की आंखों में देखने से बाज रखता, गहरा सांस भरता इसे फ्रंट सीट पे बैठे गया। हया के बैठते ही इसने बट साहब और हवालदार की जानब देखा। बैठोगे या अलग से इन्विटेशन दूं? शाहजहां के तंज पे दोनों झट से पीछे बैठे। मुबादा वो इन्हें यही छोड़ ही ना जाए। सारे रास्ते हया अपनी माँ का सोचते परेशान रही। आंखों में आंसू भी आए जिन्हें वो चुपके से साफ कर गई। शाहजहां को घर का एड्रेस बता के वो चुप सी अपने हाथों की लकीरों में खो सी गई। न जाने क्या होगा, घर में बारात आई होगी। दारिम दारिम ने क्या हंगामा किया होगा, मामा ने कैसे संभाला होगा सब। या अल्लाह, ये सब क्या हो गया। हया ने सिसकी भरी। शाहजहां ने काटता नजर इसके वजूद पे डाली। अब रोने धोने का सेशन भी घर जाके करना। जिन माँ बाप की इज्जत उछाल के तुम जैसी बेटियां घर की दहलीज पार करती हैं, इनका अंजाम इस माशरे में अच्छा नहीं होता। एक झटके से गाड़ी रोकता वो इसे बावकार कर भाग गया था कि इसकी नजर में वो एक बुरी लड़की है जो घर से भागी है। हया ने अपने घर का गेट देखा तो दिल में तीस सी उठी। 400 खामोशी थी। बरकी कबकबे बुझ चुके थे। शादी वाले घर की रौनकें मानद पड़ चुकी थी। गहरी रात ने हया के दिल को भी दहला के रख दिया था। उतरो। शाहजहां इसे गुमसुम देखता गुस्सा जब्त करते बोला। हया चौकी और खामोशी से नीचे उतर गई। इसके उतरते ही शाहजहां ने जीप वापस मोड़ी और बिना दूसरी नजर इस पे डाले वो गाड़ी स्टार्ट करता वहां से जा चुका था। ओह, तो ये बात है, तुम्हें डॉक्टर मान से मिलना है। अरीश ने हेजल की सारी बात सुनते जोर जोर से सर हिलाया। यस, मुझे बताओ कौन सा डॉक्टर है वो जिसने मेरी आपी का दिल दुखाया है। हॉस्पिटल के रिसेप्शन के पास खड़े वो जोश से बोली। अरीश ने इसे चमकती आंखों से देखा। वो रहे दूर खड़े एक डॉक्टर की जानब इशारा किया। हेजल ने नजरें इसकी जानब घुमाई। वो। हेजल ने इस शख्स को मुस्कुराते हुए देखा। इसके बाएं गाल पे डिम्पल पड़ा था। हेजल का दिल थक से रह गया। इसकी पूरी बॉडी देखती इसने झिरझिरी ली। वो डॉक्टर कम बॉडी बिल्डर ज्यादा लग रहा था। भाभी को इस बंदे में क्या नजर आया? वो मुंह में मुंह ही बड़बड़ाई। ए हेलो, जरा लिमिट में, कजन है मेरे। अनीश ने इसके लफ्ज सुनते ही मुंह बिगाड़ते कहा। कजन? हेजल इसकी तरफ तशवीशी निगाहों से देखने लगी। भाई भी कह सकती हो, बहुत अजीज है वो मुझे। ओह रियली? फिर तो इस भाई को अपनी ये बहन भी बहुत अजीज होगी। हेजल के शैतानी दिमाग में क्या चल रहा था अनीश समझ न पाई। चलो मेरे साथ। हेजल इसे पकड़े अपने साथ हॉस्पिटल से बाहर लाई। सामने अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग को एक नजर देखती अनीश की तरफ देखती मुस्कुराई। व्हाट? अनीश ने ना समझी से इसकी जानब देखा, लेकिन हेजल इसे कुछ भी समझने का मौका दिए बिना अपने साथ सामने बिल्डिंग में ले गई। इसके लास्ट फ्लोर पर जाके दोनों ने गहरा सांस भरा। यहाँ तो कोई नहीं हेजल, यहाँ क्यों लाई हो मुझे? अनीश ने लंबी सांस खारिज करते कहा, जबकि हेजल अपना बैग खोले अब इसमें से रस्सियां निकाल रही थी। क्या करने वाली हो तुम? अनीश को कुछ गलत होने का एहसास जागा। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा तुम्हें, बस अपना मुंह बंद रखना और अपना फोन मुझे दो। अनीश को रस्सियों के साथ एक तरफ बांधती वो अनीश का मोबाइल लेती माद का नंबर तलाश करने लगी। किस नाम से सेव किया है अपने भाई का नंबर? जयान भैया। जयान? हाँ, वो सब प्यार से मान कहते हैं ना। और मैं छोटे भैया, छोटे भैया। अनीश ने मुस्किनी सूरत बनाई। हेजल नमल मिला रही थी। हेजल, तुम रस्सियां कहाँ से लाई? अनीश ने पुरसत अंदाज से पूछा। काम हो जाए फिर बताती हूँ। मोबाइल कान से लगाए से अगर जरा भी पता होता वो अपने किए गए प्रैंक में खुद भी फंस जाएगी तो कभी भी हेजल से पंगा ना लेती। लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता था। तीर कमान से निकल चुका था। जियान के रिएक्शन का सोचते अनीश ने झुरझुरी ली। जी बिल्कुल, डोंट वरी। किसी पेशेंट के घर वालों से बात करता वो चौंका। इस वक्त वो अपने कैबिन में था जो लास्ट फ्लोर पे था। वो विंडो के पास खड़ा था। एकदम से इसके मोबाइल पे अरीज के नंबर से कॉल आने लगी थी। इस वक्त अरीज कॉल क्यों कर रही है? जियान ने कॉल यस की। हेलो? हेलो मिस्टर जियान, अरफमान एंड अरीज के छोटे भैया। हेजल ऊंची आवाज में चहकी थी। जियान ने हैरत से मोबाइल की तरफ देखा।
अरे मोबाइल को नहीं देखो रहे हो, यहाँ देखो अपने सामने। जियान के माथे पे बल पड़े। अरे गुस्सा अच्छा नहीं अरीज के छोटे भैया। अगर अरीज को जिंदा सलामत देखना चाहते हो तो फौरन अपने हॉस्पिटल के सामने वाली बिल्डिंग में पहुंचो, वरना छोटे भैया। हेजल ने अरीज को गन दिखाई तो वो रोने वाले अंदाज में जियान को पुकारने लगी। अरीज गुड़िया तुम ठीक हो? जियान का तो जैसे दिल ही अटक गया था। अभी तक तो ठीक है, अगर 10 मिनट में तुम यहाँ ना पहुंचे तो फिर ये ठीक ना रहे। मेरी कोई गारंटी नहीं। हेजल ने कहते साथ ही कॉल काट दी। इसकी आवाज वो लाखों में भी पहचान सकता था। आंखें सख्ती से मेज के खोलता वो फौरन बाहर की जानिब भागा। आ रहा है तुम्हारा छोटा भैया और मेरा होने वाला जीजू। हेजल ने अरीज के मुंह पे बहुत प्यार से टेप लगाई थी। अरीज की शिकवा कुना निगाह को देखती हेजल बहुत जोर का हंसी थी। यार अभी आप ही का सेटअप हो जाए तो मैं बाद में राजी कर लूंगी। एक आंख बिग की। अरीज ने गुस्से से दांत कचकचाए। डॉक्टर जियान शाह, अपने नाम का एक ही जिद्दी डॉक्टर जो पागल डॉक्टर के नाम से भी जाना जाता था। एक बार जो दिमाग में अटक जाए वो फिर कम ही निकलता था, और बहुत जल्द इसके साथ वो होने वाला था जिसके बारे में वो कभी सोच भी नहीं पाया होगा, क्योंकि इसका पाला एक बिल्ला से पड़ने वाला था। आफत की पड़काला हेजल हमदानी। बेटा वक्त और हालात के समझने की कोशिश करो। आपका गुस्सा बजा है लेकिन इतना तो समझ सकते हो ना, आपके बाबा आपके लिए कभी गलत फैसला नहीं करेंगे। बाबा, आपको ये फैसला सही लग रहा है? आप जानते हैं वो कितनी छोटी है और इसे आपने मेरी निकाह में नहीं कबूल कर पा रहा मैं। वो अपने फटते सर को दोनों हाथों में थामे शिद्दत से दबा दबा कर चिल्लाया। बेटा इसे एक मौका तो दो, अल्लाह पे भरोसा करो। आपने और इज़्ज़ा ने दोनों ने ही माँ बाप के लिए कुर्बानी दी है। देखना अल्लाह कितना अच्छा साबित करेगा इस फैसले को। हमें साहब ने उसके कंधे पे हाथ रख के हौसला देती कहा। इसी अवस्था में नबीला बेगम अंदर दाखिल हुई थी। एक बात याद रखिएगा आप दोनों, आपकी इस भतीजी को मैं नहीं छोड़ूंगा जिसने आज सबके सामने हमारी इज्जतों का जनाजा निकाला। दारिम सर्द और स्पॉट अंदाज से बोला। बेटा क्या कुछ पल के लिए इस लड़की के दिमाग से निकाल नहीं सकते? नबीला बेगम का लहजा भीगा हुआ था। जो भी हुआ अल्लाह की तरफ से हुआ। आपका जोड़ रिजा का साथ लिखा था, अल्लाह ने जोड़ा था सो जोड़ गया। अल्लाह की बेहतरी समझो बेटा। जोड़? दारव ने जेरे लब दोहराया। एकदम से इसे इज्जा पे भी बेतहाशा गुस्सा आया। वो कैसी अचानक निकाह के लिए मान गई। जबड़े भेजे दारव स्टडी रूम से निकला। नबीला बेगम और अवैस साहब ने एक दूसरे को परेशानी से देखा। दोनों ही खामोश थे। इज्जा का दिल बुरी तरह धड़क रहा था। इससे दारू के गुस्से से इतना डर लग रहा था कि इसे छुपने के लिए वो सोफे के पीछे जा छुपी। लेकिन अगले ही पल इसको वो सही ना लगा। इसके माथे पे ठंडे पसीने के कतरे नमूदार हुए। वो इधर उधर देखती सीधा बेड के नीचे जा घुसी। या अल्लाह हमारी मदद करे और दानव भाई से हमें बचा ले। वो दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ गोती, ये भी नहीं समझ पा रही थी कि वो बोल क्या रही है। इसका दानव से रिश्ता बदल गया है। वो दुआएं मांग रही थी कि इतने में दरवाजा धाड़ से खुला। वो गुस्से से कमरे में दाखिल हुआ। इसका दिमाग इस वक्त इस कदर शॉर्ट हो चुका था कि इसका बस नहीं चल रहा था सब कुछ तहस नहस कर दे। इज्जा! वो चिल्लाया जबकि इज्जा का सांस रुकने लगा। वो बेड के नीचे छुपी हुई कांप रही थी। दारब ने पूरे कमरे को इसे ढूंढा लेकिन वो ना मिली। सेज को देखता वो एक ही हाथ से सारी सेज को उखाड़ के फेंक चुका था। इज्जा कहाँ हो? सामने आओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दारब जबड़े भेजे दबा दबा चिल्लाया था। इज्जा ने अपने मुंह पर हाथ रख के अपनी सिसकियों का गला घोटा। वो इस वक्त बिल्कुल भी दारिम के सामने जाने को राजी ना थी जो भपरा हुआ शेर बना हुआ था। दारिम की अब बर्दाश्त से बाहर हो गया था। इज्जा! अब की बार आवाज काफी ऊंची थी। डैम इट! वो गुस्से से वेस्ट पे हाथ रख के वापस कमरे से बाहर निकलने लगा कि मुबादा इसकी नजर सोफ आंचल में पड़ी जो बेड के नीचे से नजर आ रहा था। गुस्से से आगे बढ़ता इसने झुक के बेड के नीचे देखा। तुम निकलो बाहर अभी के अभी। मुझे चेहरा मोड़े हुए मुंह पे हाथ रख के रो रही थी। दारू की धाड़ पे बुरी तरह हड़बड़ाई। इससे पहले कि वो कोई एहतियाती तदाबीर अपनाती, दारा ने झुकते हुए इसको कलाई से पकड़ा और बाहर की तरफ खींचा। प्लीज प्लीज हमें मारिएगा मत। इज्जा ने रोते हुए अपने चेहरे के आगे बाजू करते खुद का बचाव करना चाहा। इसका ये अमल दारिम को यकदम ठिठकने पे मजबूर कर गया। वो छोटी सी लड़की जो मुश्किल अभी 18 साल की हुई थी, इसके माँ बाप ने इसके निकाह दे दिए थे। सख्ती से आंखें बेचते खुद के इश्तियाल पे काबू पाया। वो हिचकियों से रो रही थी। इसका नाजुक वजूद हिचको ले लेता दारिम को अजीब से एहसास से रोशनास करवा रहा था। इज्जा रोना बंद करो, स्पॉट और सर्द अंदाज में कहा। इज्जा ने धीरे से हाथ चेहरे से हटाते एक आंख खोले दारिम के समीर अंदाज में देखा। इसकी इस हरकत पे दारिम ने पलके चुपकाते से बगौर देखा। इस वक्त वो एक सहमी हुई हिंडी लग रही थी।
جو دارم کا پورا دھیان اپنی طرف مبذول کر چکی تھی۔ کھلے گیٹ سے اندر آتے گپ اندھیرے نے اس کا استقبال کیا تھا۔ آنسو خود بخود بہنے لگے تھے۔ مما، مما! وہ وہیں صحن میں کھڑی اپنی ماں کو پکار رہی تھی۔ نسا بیگم جو ابھی فون پہ کسی سے حیا کے مطالعے کی بات کر رہی تھی، پکار پہ چونکی۔ عالیہ ان کے ساتھ ہی تھی۔ دونوں آگے پیچھے باہر نکلی تو سامنے ہی حیا کو بکھری حالت میں سامنے کھڑی پایا۔ نسا بیگم کا دل سوکھے پتے کی مانت لرزا۔ حیا لرزتے وجود کے ساتھ اپنی ماں کے قریب آئی۔ مما! وہ رو رہی تھی جبکہ نسا بیگم پتھر کی بن گئی تھی۔ انہوں نے دکھی نظروں سے بیٹی کو دیکھا۔ حیا تم؟ نسا بیگم کو اپنی آنکھوں پہ یقین نہ آیا۔ ماما میں آپ کی حیا۔ حیا کے آنسو بہہ رہے تھے۔ نسا بیگم نے اس کے ہاتھوں کو خود سے پھیر جھٹکا تو حیا اپنے خالی خالی ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ اب کیوں آئی ہو واپس؟ ماں کی عزت کا جنازہ اٹھ چکا ہے، اب کچھ نہیں بچا۔ نسا بیگم نے آنسو ضبط کرتے سخت لہجے میں کہا۔ ماما میری بات تو سنے۔ میں ارے آ گئی حیا کہی تھی تو تم کوئی احساس نہیں تمہیں؟ اچانک سے دانیل باہر نکل آیا۔ عالیہ نے فکر مندی سے اسے دیکھا۔ اوفو، اب کیوں باہر آ گئے؟ آپ کے سر پہ چوٹ لگی ہے، آپ آرام کریں۔ اب اتنی بھی چوٹ نہیں لگی، ٹھیک ہوں میں۔ اور حیا تم نے اچانک گھر سے غائب ہو کے اچھا نہیں کیا، کتنی سب کی سامنا کرنا پڑا۔ دانیال حیا پاس آتے سنجیدگی سے بولا جبکہ حیا اس کا چہرہ پھترائی نظروں سے دیکھنے لگی۔ سب ٹھیک ہے نا؟ کہاں تھی تم؟ بہت ہی پاس ہوتا اس کے کان کے قریب جھکا۔ اپنا منہ بند رکھنا ورنہ تمہاری خالہ کو یہی کھڑے کھڑے طلاق دے دوں گا۔ دالیا نے دھیمی آواز میں دھمکی آمیز لہجے میں کہتے مڑ کے دیکھا۔ اس کی آواز صرف حیا کے کانوں سے ہی ٹکرائی تھی اور اسے پتھر کا کر گئی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ ہوش میں آتی نسا بیگم کو دیکھنے لگی۔ مما! دانیال کے ایک طرف سے نکل کے وہ نسا بیگم کی جانب بڑھی۔ مما میں کڈنیپ ہوئی تھی، آنسو ضبط کرتے بولی۔ دانیال کا سانس رکا۔ یہ کیا بول رہی ہو؟ عالیہ نے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ ہاں عالیہ نے مجھے کڈنیپ کیا گیا تھا۔ حیا نے عالیہ کے گلے لگتے ہی سکون محسوس کیا۔ عالیہ نے ایک نظر نسا بیگم کو دیکھا جو ابھی بھی پتھر بنی کھڑی تھی۔ دانیال اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرتا حیا کو قحط نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کس نے کیا کڈنیپ؟ تم گھر سے اپنی مرضی سے گئی تھی حیا؟ نسا بیگم نے غصے سے کہا۔ ماما میں ایک فون کال پہ گئی تھی، انہیں مدد چاہیے تھی، مجھے نہیں پتا تھا وہ ٹریپ تھا۔ اچھا، اپنی شادی والے دن تم ایک فون کال پہ اٹھ کے چلی گئی بنا کچھ سوچے سمجھے، بنا کسی کو بتائے؟ نسا بیگم اب بھی اس کی بات سننے کو تیار نہ تھی۔ مجھے لگا میں وقت پہ لوٹ آؤں گی، لیکن دکھتی نگاہوں سے دانیال کو دیکھا جس نے پہلو بدلا۔ ماما پلیز مجھے معاف کر دے، نسا بیگم کے ہاتھ پکڑے ہوئے روتے ہوئے بولی۔ نسا بیگم نے اسے اپنے ساتھ ہاتھ چھڑوائے۔ اب معافی کا وقت بیت گیا ہے حیا، تمہارے غائب ہونے کی قیمت عزا نے چکائی ہے۔ نسا بیگم دکھی سے بولی۔ کیا مطلب؟ عزا کہاں ہے؟ حیا کا دل ڈوب کے ابھرا۔ عالیہ نے اسے دارام اور عزا کی نکاح اور رخصتی کا بتا دیا۔ حیا کے تو پیروں تلے سے زمین ہی کھسک گئی تھی۔ یہ کیا کیا ماما آپ نے؟ عزا تو ابھی چھوٹی تھی، آپ نے اسے تو کیا کرتی میں؟ اینڈ شادی کے دن بیٹی گھر سے غائب ہو جائے تو لوگوں کو کیا کہتے؟ جانتی ہو حیا تم نے مجھے کسی قابل نہیں چھوڑا۔ عزا کی فرمانبرداری تھی کہ اس نے سر جھکا لیا، اور ایک تم ہو، افسوس ہو رہا ہے مجھے تمہیں اپنی بیٹی کہتے۔ نسا بیگم کے الفاظ نے حیا کا دل چھلنی کر دیا۔ ماما میں آپ کی حیا ہوں، آپ جانتی ہیں میں کچھ غلط؟ حیا؟ نسا بیگم نے اس کی بات کاٹی۔ مجھے لگا میں تمہیں اپنی تربیت سے اپنے جیسا پروان چڑھاؤں گی، لیکن تم نے ثابت کر دیا رگوں میں دوڑتا خون ذات قوہ ہے۔ اپنے باپ کی طرح تم نے بھی مجھے دھوکہ دیا۔ باپ پہ ہی گئی ہو۔ نسا بیگم کی بات پہ حیا کے دل کیا وہ خود کو مار ڈالے۔ خدا کے لیے ماما ایسے نہ بولے، آپ کی حیا مر جائے گی، میں بے قصور ہوں، میں صرف آپ کی بیٹی ہوں۔ حیا روتے ہوئے ان کے ہاتھ تھامے بولی۔ حیا آج تم نے اپنی ماں کو مار ڈالا، اب کچھ نہیں بچا۔ نسا بیگم اسے وہیں چھوڑ کے آنسو بہاتی خود اندر بڑھ گئی۔ ماما! حیا کی پکار میں بھی آج جان نہیں تھی۔ حیا تھوڑا وقت دو انہیں، ابھی بہت دکھی ہے، غصہ ہے، تم اندر چلو۔ عالیہ نے اسے پیار سے سمجھایا اور اندر کی جانچ لے کر بڑھی۔ پیچھے دانیال نے گہرا سانس خارج کیا۔ چلو دھمکی کام کر گئی، اب کسی سے کچھ کہے گی تو نہیں۔ ویسے بھی اصل مسئلہ دار شادی کا تھا، اچھا ہوا عزا سے اس کی شادی ہو گئی، اور اب حیا صرف میری ہوگی۔ دانیال راجپوت کی۔ دانیال کے چہرے پہ شیطانی مسکراہٹ تھی۔